کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے جو ہمیں اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تر ہوتی ہے۔ ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہم رات کے اندھیروں میں اور تہجد میں آنسو بہاتے ہیں، نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری اس من پسند چاہت پر کن فرما دے۔ اے میرے رب، جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے یا جس چیز کی مجھے خواہش ہے مجھے عطا کر دے، لیکن وہ چیز پھر بھی ہمیں نہیں ملتی۔ تب دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یا میں دعائیں اچھی طرح سے نہیں مانگ رہا؟ یا ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ کار ہی غلط ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس کو بہتر کر کے عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اس کو بہترین کر کے ہمارے نصیب میں لکھنا چاہتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ان قریب اللہ آپ کی دعائیں قبول کر کے اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کر دے گا۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی اپنی دعاؤں سے نا امید نہیں ہونا۔ کچھ اور بھی اللہ عطا کر سکتا ہے آپ کو، کچھ ایسا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کی حکمت میں بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن وہ دعا ان 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے اور ہمیں نوازتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیز ہمیں فوراً سے عطا کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم دعا مانگتے ہیں تو کچھ دنوں بعد ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور دوسری وہ کہ وہ ہمیں اس چیز سے بہتر عطا کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ چیز چھوڑ کر آپ کو کوئی اور چیز عطا کی جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ ابھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن کچھ مہینوں، کچھ سالوں بعد وہ بہترین ہو جائے گی۔ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو، ان چیزوں کو، ان خواہشوں کو جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے وقت لگا رہا ہوتا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی وہ چیز تمہیں مل جائے تو کہیں تمہارا بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے، یا اس چیز کے مل جانے کے بعد تم ناشکری میں نہ پڑ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں میں دیر لگا رہا ہوتا ہے کہ جب تم اتنی التجاؤں، اتنے صبر اور اتنی برداشت کے بعد اس چیز کو حاصل کرو گے تو تمہارے اندر ایک شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور پھر اس چیز کو مل جانے کے بعد تم اس کو حفاظت سے رکھو گے، اس کی ناقدری نہیں کرو گے، اس سے پھر تمہارا دل نہیں بھر جائے گا۔ اس لیے یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری کسی دعا کی قبولیت میں دیر لگا رہا ہوتا ہے، یہی اللہ کا اشارہ ہوتا ہے اور یہی اللہ کی محبت کا ثبوت بھی ہے۔ تو اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پریشان مت ہونا، بے شک اس میں بہت بڑی خیر چھپی ہے، اور بے شک اس کے لیے صبر ضروری ہے، اور مایوس مت ہونا۔ ان قریب تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرو، کیونکہ جو کچھ تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھا گیا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز اگر تمہارے 2 دانتوں کے بھی درمیان ہے، اگر وہ تمہیں نہیں ملنی تو نہیں ملنی، اور اگر ایک ایسی چیز جو تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھی پوشیدہ ہے، وہاں پہ چھپی ہوئی ہے جس کا تمہیں راستہ بھی نہیں پتا، تو وہ چیز تم تک ضرور آ کر رہے گی۔ اس لیے اپنے اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں اور یقین کریں، جس دن آپ کا یقین کامل ہو جائے گا اپنے رب پر، اس دن تم اپنی لا حاصل آرزوؤں پر پچھتانے کی بجائے خوش ہو جاؤ گے، اپنی لا حاصل خواہشوں پر مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارا دل کبھی بھی پھر غموں میں مبتلا نہیں ہوگا،
جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، جب تم اس چیز پر بھروسہ کر لو گے کہ جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، جو چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے وہ تم تک آ کر رہے گی، تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو مطمئن رکھو اور اپنے رب تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، اور یاد رکھو کہ زندگی کے سفر میں ہر انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ مشکلات کبھی رزق میں تنگی کی صورت میں آتی ہیں اور کبھی کسی لا حاصل خواہش کی صورت میں، کبھی کسی ایسی دعا کی صورت میں جسے ہم دن رات مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ بس اللہ کی رضاؤں پر جب آپ راضی ہو جائیں گے، جب آپ سوچیں گے کہ اس میں اللہ کی کوئی خیر پوشیدہ ہے، تو پھر آپ ان پہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ جو شخص صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے ضرور کھولتا ہے۔ جب اللہ کسی کی آزمائش ختم کر کے اس کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، کچھ ایسے اشارے دیتا ہے جس کو جاننے کے بعد آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن ضرور ہو جائیں گے۔ وہ اشارے کیا ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ دل میں غیر معمولی سکون کا اترنا۔ جب آزمائش کا وقت ختم ہونے لگتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے خوف، بے چینی اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ دل میں ایک انجانی راحت محسوس ہونے لگتی ہے اور ہر چیز بہتر ہونے کا یقین آنے لگتا ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرو، کیونکہ تمہارا صبر اللہ کے ہاں ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور نمبر 2، دعا کی قبولیت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب ہم بہت طویل عرصے تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن جب اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی غیر متوقع مدد آ جاتی ہے، کبھی دل کو خود ہی یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے۔ جب آپ جائے نماز سے اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک انجان قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو جب میرا رب اتنے واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے تو اس پر بھروسہ رکھو، اس پر یقین کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، اس سے مایوس مت ہوں۔ اور نمبر 3، زندگی میں آسانیاں اور مواقع پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری ناممکن دعا، کوئی شخص کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اچانک بغیر کسی ظاہری وجہ کے معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ وہ دروازے جو بند تھے وہ غیر متوقع طور پر کھلنے لگتے ہیں، وہ راستے جو تمہیں بند نظر آ رہے تھے وہ تم پر آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں لگے کہ دروازے بند ہو چکے ہیں تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے نیک اعمال کی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ جب آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آتا ہے، آزمائش کے بعد اللہ جب کسی پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھا دیتا ہے۔ انسان اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس کرتا ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ آپ خود بخود نماز کا انتظار کرنے لگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے تو یقین کریں، مطمئن ہو جائیں، آپ کی دعائیں ان قریب قبول ہونے والی ہیں۔ مطمئن ہو جائیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ میں کہتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں انہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آپ کو اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ ایک دفعہ جائے نماز پہ بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ میرے رب میں نے تو تجھ سے لے کے اٹھنا ہے، اے میرے رب تو نے آج نہیں دیا تو میں تو کل لے کے اٹھوں گی۔
اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے اس کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کو اس کی ذات و صفات کا واسطہ دیں، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیں، اللہ سے کہیں کہ اے میرے رب تو الحکیم ہے، تو جانتا ہے کہ کس چیز میں کون سی حکمت ہے، اے میرے رب تو الفتاح ہے، تو دروازے کھول دینے والا ہے، تو بند دروازوں کو کھول دینے والا ہے، اے میرے اللہ میرے لیے ان بند دروازوں کو کھول دے۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اللہ کو کہیں کہ اے میرے رب اکیلے ہو گئے ہیں، کمر ٹوٹ گئی ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تیرے در کا راستہ بند نہیں ہوا۔ اے میرے اللہ ہر چیز ناممکن لگ رہی ہے، اے اللہ لوگوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، اے میرے رب لوگوں نے بڑا دل توڑا ہے، اے میرے رب لوگوں نے دھتکار دیا ہے، میرے رب لیکن تو نہیں دھتکارتا۔ اے میرے رب تیری ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی جب تیرے پاس آتے ہیں تو عطا کرتا ہے، کیونکہ تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ اے میرے رب میں تو تیرے در سے لے کر جاؤں گا، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے۔ اللہ کو اس کے واحد لا شریک ہونے کا واسطہ دے، اللہ سے کہیں کہ اے میرے رب نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ تیری کوئی اولاد ہے، اور جب تو واحد تنہا اور اکیلا ہے تو کون دے گا ہمیں تیرے علاوہ، تو ہی دے سکتا ہے، اس لیے میرے رب ہمیں عطا کر دے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھروسہ رکھیں اور دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ ان قریب آپ کے لیے معجزے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔